حضرت پیشوا اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی معمول تھا کہ جب آقا کی بات آ گئی پھر نہ حکومتیں دیکھی ہیں، نہ عہدیدار دیکھے ہیں، نہ اقتدار والے دیکھے ہیں، کسی کو نہیں دیکھا. جب آقا کی بات آ گئی ہے تو پھر آقا سے وفائیں کی ہیں. مثال سے چند روز قبل انتہائی علیل تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے. بتایا گیا کہ ایک متنازع فیصلہ آیا ہے ختم نبوت کے حوالہ سے. انتہائی اس وقت جو ہے وہ صحت کمزور تھی، لیکن نکاحت کے باوجود بیٹھ گئے. اور جب ناموس رسالت کی بات آتی تھی، جب تحفظ ختم نبوت کی بات آتی تھی، جب آقا کریم کی بات آ جاتی تھی، تو پھر ان کے جسم میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی آ جاتی تھی. ان کے جذبے چٹانوں سے بھی مضبوط ہو جاتے تھے. بیٹھ گئے، فرمانے لگے ان کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ ختم نبوت کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں. ساتھیوں نے عرض کیا حضور آپ کی جو صحت اس قابل نہیں ہے، بیمار ہیں. فرمایا جس وقت تک میرے اندر سانس موجود ہے میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتا رہوں گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت پیشوا اہل سنت پیر محمد افضل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی مشن تھا. آپ فرماتے تھے مجھے دنیاوی تعلقات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اگر پرواہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی پرواہ ہے. فرماتے ہیں میرا جو مطلوب و مقصود ہے وہ آخرت ہے. اور اس آیت پاک میں ان دونوں آیات میں اہل ایمان سے یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کی محبتیں دنیا سے نہیں ہوتی، وہ آخرت کے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. وہ آخرت میں اللہ کے حضور جو پیش ہونا ہے اس مقام کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. حضرت پیر صاحب کو ان کی جہتیں بہت ہیں کام کی، مختصر وقت میں تمام جہتوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے. وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، وہ ایک عہد ساز شخصیت تھے. ان کی خدمات تدریس کے حوالہ سے، تصنیف کے حوالہ سے، تقریر و تبلیغ کے حوالہ سے، رشد و ہدایت کے حوالہ سے، انسانیت کی خدمت کے حوالہ سے، اور دینی اور ملی خدمات اور تحریکوں کے حوالہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وطن عزیز پاکستان کے لیے ان کی خدمات بے شمار ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا حضرت پیر صاحب کا تعلق اسی جماعت میں سے تھا جن کے حوالہ سے اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو اللہ کہہ لیتے ہیں پھر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ انہی لوگوں میں سے تھے جب انہوں نے استقامت اختیار کی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت بھی فرمائی، فتح مبین بھی عطا فرمائی. پیر صاحب کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا تھا جن کے بارے میں خالق کائنات نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہ جنت کی طرف ہی لوگوں کو بلاتے رہے. پیر صاحب کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں کتاب لا ریب میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہی اولیاء کاملین کی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا شمار انہی علماء حق میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. پیر صاحب کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت العالمی موت العالم، کہ جب عالم ربانی اس دنیا سے جاتا ہے وہ صرف خاندان کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے باعث دکھ ہوتا ہے. پیر صاحب کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے. اور آپ کا شمار انہی ہستیوں میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. انہی ہستیوں میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں آتا ہے بیٹھے تو وہ تعلیم میں راضی و غزالی، اٹھے تو وہ للکار سے ایوان ہلا دیں. انہی اسلام کی عظیم شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ کریم آپ کے مشن کو جاری و ساری رکھے. ہم سب کو جملہ آپ کے احباب کو، رفقا کو، علماء اہل سنت کو
تمام غلامان مصطفیٰ کو یہ عظیم دینی مشن جو تحفظ ختم نبوت کا مشن تھا، جو ناموس رسول رسالت مآب کا مشن تھا، جو دین کی تعلیم اور ترویج کا مشن تھا، جو قرآن و سنت کی اشاعت کا مشن تھا، اللہ یہ مشن ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔